بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ 3 کے کوشچن آنسر کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، واٹ از میڈیا لٹریسی اینڈ وائی از اٹ کنسیڈرڈ اے وائٹل اسکل ان دی ماڈرن ایرا؟ میڈیا لٹریسی کیا ہے اور اسے جدید دور میں ایک اہم ہنر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میڈیا لٹریسی از دی ابیلٹی ٹو ایکسیس، analyze, evaluate, create and act using all forms of media. میڈیا پر مختلف اشکال میں جو ذرائع ابلاغ ہیں مختلف قسم کے، ان کی میڈیا جو لٹریسی ہے وہ اس کی رسائی کرنا، انالائز کرنا یعنی کہ تجزیہ کرنا، ایویلیویٹ کرنا تشخیص کرنا، کریٹ تخلیق کرنا، ان تمام جتنے بھی میڈیا کی جو اشکال ان سب کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اٹ از کنسیڈرڈ اے وائٹل اسکل ان دی ماڈرن ایرا، یہ ایک جدید دور میں اہم ہنر اس لیے سمجھا جاتا ہے بیکاز اٹ ہیلپس پیپل کریٹیکلی انڈرسٹینڈ دی میسیجز دے ریسیو تھرو نیوز، کیونکہ یہ لوگوں کی تنقیدی انداز میں اس لیے مدد کرتا ہے، تنقیدی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو میسیجز انہیں میڈیا یا نیوز کے تھرو حاصل ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو، ایڈورٹائزمنٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ، مختلف ایڈورٹائزمنٹ اشتہارات کے ذریعے اور تفریح کے ذرائع کے ذریعے جو انہیں معلومات حاصل ہو رہی ہے، allowing them ان کو الاؤ کرتا ہے ٹو میک انفارمڈ ڈیسیژنس، ان کو فیصلہ کن بنانے میں مدد دیتا ہے، اینڈ اوائڈ مس انفارمیشن، اور انہیں جو مس انفارمیشن ہے جو کہ غلط معلومات ہے اس سے بچنے کی جو ہے کیا ہے میڈیا لٹریسی ہے اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ جدید دور میں ماڈرن ایرا کا مطلب ہے جدید دور میں، اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مس انفارمیشن سے بچ سکیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ایکسپلین دی سگنیفیکنس آف ایچ کمپوننٹس آف میڈیا لٹریسی۔ میڈیا لٹریسی کی جو کمپوننٹس ہیں انہیں بیان کریں یا ایکسپلین کریں۔ کمپوننٹس کون سے ہمارے پاس؟ یہاں پہ ہمارے پاس ایکسیس ہے، ایکسیس کا مطلب ہے رسائی، انالیسس کا مطلب ہے تجزیہ کرنا، ایویلیویشن کا مطلب ہے تشخیص کرنا، کریشن کا مطلب ہے تخلیق کرنا، ایکشن کسی چیز کا ایکشن لینا، اس کے کارروائی کرنا۔ ان نیویگیٹنگ دی ماڈرن میڈیا لینڈسکیپ، میڈیا میں جو اس کا ان سب کا رول ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ میڈیا لٹریسی کمپرائزز سیورل کی کمپوننٹس ایچ کنٹریبیوٹنگ ٹو این انڈیویژولز ابیلٹی ٹو انگیج ود میڈیا کریٹیکلی۔ میڈیا کے لٹریسی کے یہ جو سیورل کمپوننٹس ہیں مختلف، ہر ایک کی اپنی ایک انفرادی صلاحیت ہے، مختلف میڈیا کی تنقیدی انداز میں اپنی ایک صلاحیت ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایکسیس کا مطلب ہے رسائی، دی ابیلٹی ٹو obtain اینڈ یوز میڈیا ان ویریئس فارمیٹس، مختلف فارمیٹس میں میڈیا کو حاصل کرنا اور استعمال کرنے کی صلاحیت کو ایکسیس کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے انالیسس کا مطلب ہے تجزیہ کرنا، ڈیکوڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دی میننگز بیہائنڈ میڈیا میسیجز، ان کے میننگز کو سمجھنا، میڈیا میسیجز کے میڈیا کو سمجھنا اور ان کے مقصد کو ڈیکوڈ کرنے کو، ان کے پیچھے جو مقصد ان کو ڈیکوڈ کرنے کو انالیسس کہتے ہیں۔ ایویلیویشن کا مطلب ہے تشخیص کرنا، کریٹیکلی اسیسنگ میڈیا کنٹینٹ فار کوالٹی اینڈ کریڈیبلٹی، معیار اور اعتبار کے لیے میڈیا کے مواد کا تنقیدی جائزہ لینا کو ایویلیویشن کہتے ہیں۔ کریشن کا مطلب ہے تخلیق کرنا، دی کیپیبلٹی ٹو پروڈیوس میڈیا کنٹینٹ رسپانسبلی، میڈیا مواد کو ذمہ داری سے تیار کرنے کی صلاحیت کو کریشن کہتے ہیں۔ ایکشن کا مطلب ہے کارروائی کرنا، انگیجنگ ود میڈیا ان اے پروڈکٹیو اینڈ سوشلی رسپانسبل مینر، پیداواری اور سماجی طور پر ذمہ دارانہ انداز میں میڈیا کے ساتھ مشغول ہونا۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس، پرووائڈ ایگزامپلس آف ہاؤ میڈیا لٹریسی کین بی اپلائڈ ٹو کمبیٹ فیک نیوز
and promote responsible content creation. جعلی خبروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ذمہ دارانہ مواد کی تخلیق کو فروغ دینے کے لیے میڈیا لٹریسی کس طرح لاگو کیا جا سکتا ہے اور یہ کس طرح معاون ثابت ہوتا ہے، اس کی مثالیں فراہم کریں۔ فیک نیوز ڈیفائن ایز ڈیلیبریٹ مس انفارمیشن۔ فیک نیوز جو ہے اس کی تعریف ایسی کی جا سکتی ہے کہ یہ جان بوجھ کر مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، یعنی جو غلط انفارمیشن ہے وہ جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ سپریٹ ویا میڈیا پوزز رسکس دیٹ ریکوائرز اے سپریٹ ویا میڈیا پوزز رسکس دیٹ ریکوائرز اے اسٹریٹجک اپروچ ٹو میڈیا یوزیج۔ جان بوجھ کر پھیلائے جانے والے غلط معلومات سے خطرات لاحق ہوتے ہیں، کریٹیکل جو کہ جن کے لیے میڈیا کے استعمال کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ کریٹیکلی تھنکنگ اسکلز سرو ایز پرائمری ٹول۔ تنقیدی طور پر جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ایک ٹول کے طور پر خدمتگار ثابت ہو سکتی ہیں، سرو ایز خدمتگار ثابت ہو سکتی ہیں پرائمری ٹول requiring individual to evaluate sources critically, cross check facts and reflect on biases influencing their perception۔ جو افراد کو حقائق کی تنقیدی جانچ پڑتال کرنے اور ان کے تاثرات کو متاثر کرنے والے تعصبات پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوزرز جو کہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہیں لرن پڑھ سیکھ سکتے ہیں ٹو چیک اینڈ ری چیک دی سورس تھرو ملٹیپل میڈیمس بفور ایکچولی بلیونگ ان اٹ۔ یعنی جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں وہ پہلے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی چیک کریں، پھر اسے دوبارہ چیک کریں اس ذرائع کو کہ وہ کہاں سے آئی ہے، تھرو ملٹیپل میڈیمس، مختلف میڈیمس کے تھرو پتہ چل سکتا ہے بیفور ایکچولی بلیونگ ان اٹ۔ اس پر یقین کرنے سے پہلے خبروں کے یعنی جو جعلی خبریں ان کو پہلے چیک کریں کہ آیا یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور اس پہ بلیو کرنے سے پہلے انہیں آگے پھیلائیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، ہاؤ ڈز میڈیا لٹریسی کنٹریبیوٹ ٹو کریٹ اے ویل انفارمڈ اینڈ کریٹیکلی تھنکنگ انڈیویژل کیپیبل آف انگیجنگ ود ڈائیورس پرسپیکٹیوز۔ میڈیا لٹریسی ایک باخبر اور تنقیدی سوچ رکھنے والے فرد کی تخلیق میں کس طرح معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ تو میڈیا لٹریسی امپاورس individuals to seek out and engage with a wide range of perspectives۔ میڈیا لٹریسی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ مختلف نقطہ نظر تلاش کریں اور ان سے تعلق قائم کریں، جس سے تنقیدی سوچ کو انہینسنگ کریٹیکلی تھنکنگ اور تنقیدی سوچ کو فروغ مل سکے، اینڈ الاؤ اور ان کو اجازت دیں a more comprehensive understanding of global issues and cultural contexts، اور ان کو اجازت دیں کہ عالمی وسائل اور ثقافتی سیاق و سباق کو ایک زیادہ جامع انداز میں سمجھ اور پرکھ سکیں۔ instead of just following perspectives which makes us better and flexible media users۔ بجائے اس کے کہ وہ منظر کو فالو کریں یعنی پرسپیکٹیوز کو فالو کریں، ان کو بہتر بنائیں اور ان کو فلیکسیبل میڈیا یوزرز اور جو ان کو لچکدار سارے بنائیں تاکہ وہ خود ہی ہر چیز کو پرکھ سکیں۔ کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، ڈسکس دی رول آف میڈیا لٹریسی ان گارڈنگ اگینسٹ ایکسٹریمزم۔ میڈیا لٹریسی کا انتہا پسندی کے خلاف تحفظ میں کیا کردار ہے؟ آنسر ہے ہمارے پاس اس کا، میڈیا لٹریسی equips individuals to discern۔ میڈیا لٹریسی افراد کو یہ سمجھنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے and question extremism content کہ وہ انتہا پسندوں کا مواد کو پہچان سکیں۔ It serves as a protective barrier۔ یہ ایک تحفظی جو ہے حفاظتی بیریئر کے طور پر کردار ادا کرتا ہے یا خدمت کرتا ہے۔
by promoting understanding of how media messages shape engagement in civil discourse and instilling resilience against extremism narratives. کہ میڈیا کے جو پیغامات ہیں وہ معاشرتی نظریات کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں، شہری مکالمے میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انتہا پسند بیانیے کے خلاف مذمت پیدا کرتے ہیں. میڈیا پلیٹ فارمز ہیو اسٹرکٹ چیکس. میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہ سختی سے چیک کرتے ہیں ان پلیس ٹو فلٹر آؤٹ فیک نیوز، کہ جو جعلی خبریں ہیں ان کی سخت مزاجی سے جان پڑتال کرتے ہیں. ہیٹ اسپیچ، آن لائن ہراسمنٹ ایٹسٹرا. رسائی جیسے مسائل کو اور آن لائن جو تقاریر ہیں ان کو اچھی طرح ان جیسے مسائل کو فلٹر کر کے سخت جان پڑتال کر کے چیک کر سکتے ہیں ایٹسٹرا. یعنی کہ جو میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ تنقیدی طور پر ہر چیز کو چیک کرتے ہیں پہلے، اور جو بھی آن لائن اسپیچز وغیرہ ہیں، ہراسمنٹ وغیرہ کے جو کیس ہوتے ہیں ان جیسے مسائل کو فلٹر کرنے کے لیے سخت جان کی نظام موجود ہیں. ہاؤ کین میڈیا لٹریسی پروموٹ ہیلدی میڈیا ہیبٹ. میڈیا لٹریسی جو ہے وہ ہیلدی میڈیا ہیبٹس کو کس طرح فروغ دے سکتی ہے. ٹو مچ اسپینڈ ٹائم آن سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس پہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا گیو رائز ٹو مینی سوشل ایموشنل اینڈ سائیکولوجی ایشوز. تو وہ بہت زیادہ سوشل جذباتی اور سائیکولوجی ایشوز کو فروغ دے سکتا ہے. ہیلدی میڈیا ہیبٹس آر اسینشیل. اور اچھی میڈیا ہیبٹس جو ہیں وہ اسینشیل فار مینٹل، دماغ کے لیے بہت ضروری ہے، اینڈ فزیکل ہیلتھ، اور صحت کے لیے بھی، جسمانی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے. میڈیا لٹریسی کنٹریبیوٹ ٹو دس بائی انیبلنگ انڈیویژولس ٹو انالائز ویریئس جنرس آف میڈیا، کنٹرول کنزمپشن اینڈ مینٹین اے ہیلدی بیلنس ان لائف. میڈیا لٹریسی جو ہے وہ جو ہے ہر افراد کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ انالائز کریں مختلف میڈیا، کنٹرول کنزمپشنس اینڈ مینٹین کریں اپنی صحت کو، بیلنس ان لائف، اور اپنی زندگی میں بیلنس لائیں. کوشچن نمبر 7 ہے اور لاسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس. کین یو ڈسکرائب اے ٹائم when you encountered information on social media or the internet that seemed questionable or misleading? How did you decide whether or not to trust it, and what steps did you take to verify its accuracy? یعنی کہ اس کوشچن نمبر 7 میں ہمارے پاس کیا آپ کسی ایسے وقت کا ذکر کر سکتے ہیں جس میں آپ نے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر ایسی معلومات دیکھی ہو جو گمراہ کن ہو؟ آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ اس پر اعتبار کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور آپ نے اس کی درستگی کو جانچنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس یس آئی ونس سا ہیلتھ ٹپ آن سوشل میڈیا کلیمنگ that drinking a certain herb could cure diabetes. جی ہاں، ایک بار میں نے سوشل میڈیا پر ایک صحت سے متعلق مشورہ دیکھا جس میں کہا گیا ہے کہ ایک خاص جڑی بوٹی پینے سے ذیابیطس کا علاج ممکن ہے، یعنی شوگر کا علاج ممکن ہے. اٹ سیمڈ سسپیشیس. یہ بات مجھے مشکوک لگی. سو آئی سرچ فار اٹ. تو میں نے اس کے لیے سرچ کیا فار اٹ آن ریلائبل میڈیا ویب سائٹس. مختلف میڈیکل ویب سائٹس پہ میں نے اس کا سرچ کیا کہ یہ ریلائبل ہے بھی یا نہیں، اینڈ فاؤنڈ، اور پایا نو سائنٹیفک پروف، اور میں نے اس کے متعلق کوئی بھی سائنسی ثبوت نہیں پایا. سو آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ٹرسٹ اٹ. تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا، اینڈ فارم ادر ایز ویل، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں
بتاؤں گا۔ تو ہمارے پاس یونٹ 3 کے 7 کوسچنس تھے یہاں پہ جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے وہ ووکیبلری اور گرامر کے متعلق ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو یہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔